لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ کسی دنیا دار کے دوست نہیں ہے، یہ پروردگار کے دوست ہے، یہ حاکم الحاکمین کے دوست ہے۔ تو جو رب کا ہو جاتا ہے وہ سب کا ہو جاتا ہے۔ جھوم کے بول دو یا رسول اللہ، اپنی آواز نکال جھوم کے بول دو یا علی، جھوم کے بول دو یا حسین، اور جھوم کے بول دو یا وارث۔ یہ اللہ کے ولیوں کا دربار ہے، سبحان اللہ۔ نصیب پہ ناز کرو، ماشاءاللہ۔ اب میری شخصیت احرام پوش فقرہ ہماری نگاہوں کے سامنے تشریف لائے۔ بابا فیضیاب صاحب، میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ خطیب آستانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، نعرہ حیدری۔ تو یہ بارگاہیں ایسی ہیں، اب آئیے چار مصرے سماعت کر لے، اس کے بعد دیکھیے یہ علماء کرام شورائے اعظام آ چکے ہیں۔ زیادہ وقت میرے پاس رہی ہے، بس 2-3 منٹ کے لیے سمیم مائک پر آئیں گے، اس کے بعد خطیب آستانہ کا خطاب ہو جائے گا۔ محلے کے حضرات جو بھی نہیں آئے ہیں بڑے عقل مند ہیں، میں گزارش کروں گا جو غلام رسول ہوتا ہے وہ بڑا باوصول ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا باغ جنت کا پھول ہوتا ہے۔ اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں جو بھی ولیوں کے آستانے ہیں، ہم غلاموں کے یہ ٹھکانے ہیں، راستہ ان کو دیتا دریا ہے، میرے وارث کے جو دیوانے ہیں، راستہ ان کو دیتا دریا ہے، میرے وارث کے جو دیوانے ہیں۔ محبت و عقیدت کے ساتھ تشریف رکھیں، یہ تمام مبارک چہرے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، سب لوگ حاضری دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، سبھی حضرات آ جائیں۔ سب کی شان ہے پیارے، سارے عالم کی جان ہے پیارے، ہوگی بخشش گناہ گاروں کی، مصطفیٰ کی زبان ہے پیارے، مصطفیٰ کی زبان ہے پیارے۔ کیسے کرتے یزید کی بیعت، ہاشمی خاندان ہے پیارے، کیسے کرتے یزید کی بیعت، ہاشمی خاندان ہے پیارے۔ خطیب آستانہ بھی آ گئے، جلدی سے 2 منٹ میں یہ ثنا خوان ہے، آپ ان کو سماعت کر لیں۔ آئیے محمد ہاشم سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جلدی سے 2 منٹ میں 2-3 شعر پڑھ کر کے اپنی جگہ لے لیں، جلدی سے تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لاجب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی
سن کی کمائی ہے. اور یہ بھی شکریہ فرمائے کہ سب نے شف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے شف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے تیری دہائی ہے. اور آپ جب لیتا فرمائے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا یہ آواز تیز سنا خان رسول اللہ کی رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے. بدل کے بول دے سبحان اللہ. سب مل کے بول دے یا حسین. دیکھیے اگر بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا اپنی آواز کو بلند کیجیے. کسی کے دنیاوی رہنما اور لیڈر کے نام پہ نہیں، اپنے آقا حسین کے نام پہ اپنی آواز کو بلند کرتے رہیے. یہ آواز جب اس نام پہ بلند ہوگی انشاءاللہ ہر موڑ پہ کامیابی ہمارے سر کا تاج بنتی نظر آئے گی. شاہ مردہ کی بات کرتے ہیں، شیر یزدہ کی بات کرتے ہیں، کانا پھوسی کبھی نہیں کرتے، ہم تو میدہ کی بات کرتے ہیں. کانا پھوسی کبھی نہیں کرتے، ہم تو میدہ کی بات کرتے ہیں. شیر سماعت کر لے. خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے. بڑے بڑوں کو مصیبت میں یا علی کہہ کر درے وارث پہ دامن بچھانا پڑتا ہے. درے وارث پہ دامن بچھانا پڑتا ہے. اگر ہے خواہش جنت تو باادب ہو جا کہ راستے میں نبی کا گھر آنا پڑتا ہے، کہ راستے میں نبی کا گھر آنا پڑتا ہے. حافظ سہیل وارثی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی 2-3 شعر کا تحفہ سامعین کی سماعتوں کے حوالے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ایک بار آپ اور ہم سے مل کر آتا ہے نامدار مدینہ کے رازدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف کا نظر پیش کر لیں. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی مولا مولا یا علی مشکل کشا. 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 ایمان کے خیمے میں تنہا ہے ابو طالب. ایمان کے خیمے میں تنہا ہے ابو طالب. ایمان کے خیمے میں تنہا ہے ابو طالب. کوئی بھی نہیں ایسا جیسے ہے ابو طالب. ایمان کے خیمے میں تنہا ہے ابو طالب. کوئی بھی نہیں ایسا جیسے ہے ابو طالب. دنیا کے منافق بھی یہ سوچ کے ڈرتے ہیں. دنیا کے منافق بھی یہ سوچ کے ڈرتے ہیں. عباس کے بابا کا بابا ہے ابو طالب. یا
علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مولا مولا یا علی مشکل کشا اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے ہم ہیں علی کے علی ہیں ہمارے ہم ہیں علی کے علی ہیں ہمارے علی کی وجہ سے اگر کوئی اپنا بھلے روٹھ جائے جہنم میں جائے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ایسے کھڑے ہیں سب درے سرور کے سامنے۔ آپ لوگ بہت خاموشی سے سن رہے ہیں، یا تو بہت زیادہ آپ کے پاس نیکیاں ہو گئی ہیں اور یا تو آپ بہت زیادہ پیسے والے ہیں۔ ارے یار پیسہ ہے تو الگ بات ہے، جب سے میرے قلم میں غسالہ علی کا ہے، لفظوں کے پیرہن میں غسالہ علی کا ہے، یہ آدمی کا پاؤں پھسلتا نہیں کبھی، یہ آدمی ضرور سنبھالا علی کا ہے۔ تو ذرا اپنی آواز کو بلند کریں، جھوم کے بول دیں یا علی۔ ایسے کھڑے ہیں سب درے سرور کے سامنے، قطرہ ہو جیسے کوئی سمندر کے سامنے، کہتے ہیں کسے خوف اگر جاننا ہے یہ جا کر علی کا نام لے خیبر کے سامنے، جا کر علی کا نام لے خیبر کے سامنے۔ حضرات یہ لنگر یہ تمام تر اشیاء جو بھائی نے سب کے لیے انتظام کیا، جو کیا ہے قلم کی نوک سے جب کربلا کا غم ٹپکتا ہے، وہ شکل شیر کاغذ پر ہمارا دل دھڑکتا ہے، کھلا کر نام پر ان کے کوئی ایسا نہیں کرتے، انہی کے در کا دانا ہے ہمارے گھر میں پکتا ہے، انہی کے در کا دانا ہے ہمارے گھر میں پکتا ہے۔ اب آئیے میں حافظ ابرار سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی 4-5 شعر کا تحفہ سامعین کی سماعتوں کے حوالے فرمائے۔ چلو سلام کریں آج اس آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ معزز صاحب اکرام، غلامان وارث سالت پناہ، دیوان پنجتن پاک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خطیب آستانہ کی آمد ہے اور قاری فرقہ نظامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ 2-3 شعر کا تحفہ آپ سبھی کے سماعتوں کے حوالے کروں، اس سے پہلے اس سے قبل آیت درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پورا مجمع لہک کے بولے یا حسین، اور لہک کے بولے یا حسین یا وارث یا وارث۔ ونواسہ ہے نبی کا، 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 ونواسہ ہے نبی کا۔ شب کے جمال میں صورت نبی کی ہے، شب کے جمال میں صورت نبی کی ہے، کہ شبیر کے جمال میں صورت نبی کی ہے۔ شبیر کے جمال
نواسا ہے نبی کا. پورا مجمع اپنے سب لوگ مل کر کے پڑھے. وہ نواسا ہے نبی کا, وہ نواسا ہے نبی کا, وہ نواسا ہے نبی کا. اور آواز دے تو جنت کو سر نکل پڑے, آواز دے تو جنت کو سر نکل پڑے. نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے, آواز دے تو جنت کو سر نکل پڑے. نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے. ارے وہ صبر کا مقام تھا ورنہ میرے حسین, وہ صبر کا مقام تھا ورنہ میرے حسین. ارے انگلی جہاں لگاتے سمندر نکل پڑے. وہ نواسا ہے نبی کا, 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 وہ نواسا ہے نبی کا. مولا علی نے علم کا دریا بہا دیا. پورا مجمع بولے یا علی. کہ مولا علی نے علم کا دریا بہا دیا, مولا علی نے علم کا دریا بہا دیا. شبیر نے ستم کا قلعہ پل میں ڈھا دیا, شبیر نے ستم کا قلعہ پل میں ڈھا دیا. ارے زہرا کی تربیت بھی بڑا کام کر گئی. زہرا کی تربیت بھی بڑا کام کر گئی. بیٹے نے کربلا کو مدینہ بنا دیا. وہ نواسا ہے نبی کا, وہ نواسا ہے نبی کا, وہ نواسا ہے نبی کا, وہ نواسا ہے نبی کا. اور بھی شیخ ملاحظہ کرے حضرات, آج ہم اور آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر آئے. اپنی اپنی دعاؤں کو, تمناؤں کو اپنے دل میں رکھے. یہ شعر سماعت کرے. آخری شعر. کہ مانگو تو حسین سے خالی نہ جائے گی, مانگو تو حسین سے خالی نہ جائے گی, مانگو تو حسین سے خالی نہ جائے گی. یہ بات خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی, یہ بات خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی. ارے عشق غم حسین میں آنسو بہاتے تھے, عشق غم حسین میں آنسو بہاتے تھے. ارے اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. وہ نواسا ہے نبی کا, 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 وہ نواسا ہے نبی کا.
माशाअल्लाह हाफिज अबरार ने अपना कलाम पेश किया। वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है, चूँकि रिज्जू भाई ने पहले बता दिया था कि जल्दी जल्दी सबको पढ़वा के खतीब आस्ताना का बयान, उसके बाद बस 2 ही लोगों का था, लेकिन अब चूँकि खरा खाने मुस्तफ़ा आते गए, बस इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो रही है। जो महफिल शब्बीर में शिरकत नहीं करते, अब ये शेर जरा गौर से सुनिएगा, जो महफिल शब्बीर में, हाजी साहब, जो महफिल शब्बीर में शिरकत नहीं करते, वो लोग अदा अजरे रिसालत नहीं करते। कह देता शहीदों को मुर्दा ये जमाना, शब्बीर जो नेज़े पे तिलावत नहीं करते, शब्बीर जो नेज़े पे तिलावत नहीं करते। आइए हाजी अरमान साहब माशाल्लाह बैठे हुए हैं, वो भी 2-4 शेर पढ़ ले और उसके बाद खतीब आस्ताना तशरीफ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिला ताखीर माना तबीयत के चंद शेर पेश करने जा रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। याद आई है अपनी खताएं, याद आई है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है। अपने बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया। अपने बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं तो मरियम भी है, हाजिरा भी, नेक खातून है, आसिया भी। यूं तो मरियम भी है, हाजिरा भी, नेक खातून है, आसिया भी। बात जब आ गई है हया की, बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया है। बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया है। अपने बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। सब्र का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था। बात जब हक बातिल की आई, बात जब हक बातिल की आई, करबला का ख्याल आ गया है। बात जब हक बातिल की आई, करबला का ख्याल आ गया है। अपने बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। और आखिरी शेर समाप्त पढ़े। आयतों को मिलाकर, आयतों को मिलाकर अपनी एक आसना कर रहा हूँ, अपनी एक आसना कर रहा हूँ। बात मुख्तार की आ गई तो, बात मुख्तार की आ गई तो, वदुहा का ख्याल आ गया है। अपने बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। अपने बेचैन
وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. حبیب آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا. ذرا جھوم کے بولتے سبحان اللہ. اتنے بھاری بھاری شعر کوئی بڑے جلسے میں پڑھ دیا جائے نا تو ہنگامہ پیدا ہو جاتا ہے. اور ماشاءاللہ محلے کے لوگ پتہ نہیں کہا ہے خاموش ہے. بولا کرو یار. زندگی اپنے نبی کے نام کرنا چاہیے. یہ جناب رجو عارسی صاحب ہے اور یہ تمام اہل محلہ اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا مشن ہی یہ ہے کہ سیرت آقا سے یوں جیون سجانا چاہیے, زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیون سجانا چاہیے, زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے. حال کربلا میں سر کٹا کر کہہ دیا شبیر نے, جیسے بھی حالات ہو وعدہ نبھانا چاہیے. جیسے بھی حالات ہو وعدہ نبھانا چاہیے. اور یہ دیوا شریف ہے, دیوا شریف ڈنڈے کی چوٹ پر کہو روٹیاں کھا کر علی کی پک رہا ہے جو خلاف. روٹیاں کھا کر علی کی پک رہا ہے جو خلاف. چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب نہ جانا چاہیے. چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب جانا چاہیے. چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب جانا چاہیے. دوستو ہم سب کا عقیدہ یہی ہے, جاب کوثر پی گئے تو ماہتابی ہو. مانتے سب کو ہے الحمدللہ, لیکن دبنگائی سے نہیں. ہم جو مانتے عقیدت سے مانتے ہیں, دکھاوا نہیں کرتے, دل سے مانتے ہیں. جام کوثر پی گئے تو ماہتابی ہو گئے. وقت کے مرجھائے سب چہرے گلابی ہو گئے. ابوبکر حضرت عمر اور دیکھیے طلحہ بلال, آمنہ کے لال کو دیکھا صحابی ہو گئے. آمنہ کے لال کو دیکھا صحابی ہو گئے. سب الحمدللہ ماننے والے ہیں. اب ذرا دو ہاتھوں بڑھا کے لہر کے بول دیں یا حسین. 2 منٹ میں سماعت کر لیں. نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر, حسین بیٹھے ہیں. ارے ذرا مطلب بول دو سبحان اللہ. اللہ ہی حسینی ہے سبحان اللہ. مریں گے اور زمانے میں نام کر دیں گے. ہر ایک ظلم کا ہم اختتام کر دیں گے. حسینی سر پہ کفن باندھ کر جو نکلیں گے, ہر ایک یزید کا جینا حرام کر دیں گے. مطلب کیا بولتے یا حسین. نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر, حسین بیٹھے ہیں. نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر, حسین بیٹھے ہیں. ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے. ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ہیں. سوار دوش پیمبر حسین بیٹھے ہیں. سوار دوش پیمبر حسین بیٹھے ہیں. فلک بچھا کے زمین پر حسین بیٹھے ہیں. فلک بچھا کے زمین پر حسین بیٹھے ہیں. عطا کا لے کے سمندر حسین بیٹھے ہیں. عطا کا لے کے سمندر حسین بیٹھے ہیں. بنا لو اپنا مقدر حسین بیٹھے ہیں. بنا لو اپنا مقدر. اور اس کلام کا سب سے بڑا شعر, وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے. وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے. انہی کی پشت پہ چڑھ کر حسین بیٹھے. انہی کی پشت پہ چڑھ کر حسین بیٹھے ہیں. پھر اس کے بعد یہ موقع ملے نہ ملے, پھر اس کے بعد یہ موقع ملے نہ ملے, نجات مانگ لو بڑھ کر حسین بیٹھے. نجات مانگ لو بڑھ کر حسین بیٹھے ہیں.
ماشاءاللہ ہر سال آپ یہ خوبصورت محفل کرتے ہیں اور آتے ہیں. دعا ہے رب تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. ایسے ہی کرتے رہیے, آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ عالم نواز کی نگاہ کرم ہوگی. سبحان اللہ. دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے, اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے. وارث نے میری قبر میں آ کر یہ کہہ دیا, چھوڑو ہٹاؤ جانے دو نوکر کی بات ہے. چھوڑو ہٹاؤ جانے دو نوکر کی بات ہے. بغیر کسی تاخیر کے بارگاہ وارث پاک کا وہ خادم جو الحمدللہ آپ سب کے دل کی دھڑکن ہے. گزارش کروں گا خطیب ذیشان علامہ غیاث الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنی عقیدتوں کا خیرات پیش کریں. اور گل شریف کی گھڑی بالکل قریب سے قریب تر ہے, کہیں مر جائیے. آئیے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, سب کی آواز بلند ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن سرور کائنات, عرس مقدس, غلامان وارث پاک, پیارے وارث پاک. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. بہادروں کی طرح صبح و شام بنتے رہو, خدا کی ہوگی مدد, نیک نام بنتے رہو. اگر غلام ہی رہنا ہے بن کے بھارت میں تو حسن حسین کے سچے غلام بن کے رہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر سال کی طرح ان سال اور آج بھی اس شہید راہ خدا جنہیں ہم سید سلیم شاہ کے نام سے جانتے ہیں. تو اس وقت ہم سب ایک شہید مرد کے آستانے پر حاضر ہیں جنہیں سید سلیم شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 5 شوال المکرم کو اس شہید مرد کا عرس ہوتا ہے. بفضل تعالیٰ آج 5 شوال المکرم کی مقدس تاریخ تھی اور ہم سب ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں. عالی جناب رضوان صاحب قبلہ بالخصوص اس تقریب کے اور عرس کے خادم ہیں اور ان کے سبھی متعلقین عزیز و اقارب دوست و احباب. اور ماشاءاللہ ہم سب کے درمیان سرکار وارث پاک کی یادگاریں بھی ہیں, یعنی حضور وارث پاک کا احرام پوش فقیر. سبحان اللہ. یہاں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی, خود لباس بولتا ہے وارثی, میں وارثی ہوں. چہرہ بولتا ہے کہ میں وارث پاک کا دیوانہ ہوں. تو سبھی اہل محبت یہاں حاضر ہیں. انشاءاللہ وقت مقررہ پہ قرآن شریف ہوگا. تو آئیے باواز بلند بارگاہ رسالت معاف اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور حضور علیہ السلام کے جملہ اہل بیت پاک کی بارگاہ میں اصحاب رضام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس بارگاہوں میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والے. صرف ہم ہی کو پڑھنے کا حکم ہے کیا؟ قرآن سب کو پڑھنے کا حکم ہے. سب درود شریف پڑھو. ہاں اس سے بہتر عمل کیا ہوگا؟ تو پڑھ لیجیے جی لگا کر سبحان اللہ.
बगैर इन पर दरूद पढ़े नमाज नहीं होती है, नमाज नहीं होती है। हाँ, मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद भेजना पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये नमाज, रोजा, इस्लामी अहकाम, इबादत, ये सब जो मिली है ना, तो अहले बैत की कुर्बानियों का सिला है ये, कि ये नेमतें हम और आप तक पहुंची हैं। तो शहीद राह खुदा हजरत सैयद सलीम शाह साहब क़िबला का आज उर्स हो रहा है। देखिए, मरना तो सबको है, मौत सबको आएगी, इससे कोई बच नहीं पाया न बच पाएगा। हाँ, लेकिन अल्लाह की राह में मौत आ जाए तो क्या कहना। ये अल्लाह की राह अब तक है खुली, आसारो निशान सब कायम हैं। अल्लाह की राह अब तक है खुली, आसारो निशान सब कायम हैं। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। ये अब शहीद के बड़े फजाइल हैं, बड़े मरातिब हैं। सुभान अल्लाह। तो मैंने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। गौर से सुनिएगा, कुरान मजीद का ऐलान है कि बेशक अल्लाह ने मुसलमानों की जानों को और उनके मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया। हाँ, जन्नत के बदले खरीद लिया मुसलमानों की जानों को और उनके मालों को। मालों से बुरा जो भी उनकी मिल्कियत में है, घर है, जमीन जायदाद है, खेत है, खलिहान है, दुकान है, कारोबार है, जो भी है हमारी मिल्कियत में, तो अल्लाह ने सबको खरीद लिया, जानों को खरीद लिया, उनके अमवाल को खरीद लिया जन्नत के बदले। मैं ज्यादा इसमें आपका वक्त नहीं लूंगा। देखिए माशाअल्लाह सब अहले फ़हम हज़रात यहाँ तशरीफ रखते हैं। देखिए, खरीदो फरोख्त के लिए यानी बेचने और खरीदने के लिए चार चीजों का होना जरूरी है। खरीदो फरोख्त के लिए चार चीजों का होना जरूरी है। पहली जरूरी बात यह है कि कोई खरीदार हो। दूसरी चीज है कि बेचने वाला हो। तीसरी चीज ये है कि कौन सी चीज बेची जा रही है उसका पाया जाना जरूरी है। अच्छा, जो हम बेच रहे हैं तो फिर उसकी कीमत क्या है? बगैर कीमत को जो हम देंगे तो वो हिबा कहलाएगा। लेकिन जब कोई चीज खरीद लेता है तो उसकी अपनी हो जाती है, तो कीमत का होना जरूरी है। तो चार चीजों का होना जरूरी है। खरीदार का होना जरूरी, माल का होना जरूरी, कीमत का होना जरूरी और बेचने वाले का होना जरूरी। जब हम लोग किसी से कुछ लेते देते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो यही चार चीजें पाई जाती हैं। खरीदार का होना जरूरी है, कोई खरीदार ही नहीं होगा तो खरीदेगा कौन? ये चीज किसके हाथों बेची जाएगी? तो खरीदार का होना जरूरी। फिर कौन सी चीज बेची जा रही है उसका होना जरूरी। फिर तीसरी चीज ये है कि कीमत इसकी क्या है, किसके बदले दे रहे हैं। और चौथी चीज ये है कि बेचने वाले का होना जरूरी है। अब देखो, कुरान ने कह दिया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों की जानों को, उनके मालों को खरीद लिया। तो खरीदार कौन हुआ? अल्लाह। हाँ। और मुसलमानों की जाने और अमवाल ये हो गए बिकाऊ माल। तीसरी चीज यह है कि कीमत क्या ठहराई अल्लाह ने? हमारी जानों की कीमत क्या ठहराई? हमारे अमवाल की कीमत जन्नत ठहराई। जन्नत जैसी आला नेमत कीमत ठहराई है। लेकिन ये सब कुछ सही,
बेचने वाला तो हो, बेचने वाला तो हो, खरीदार है, बिकाऊ माल है, कीमत भी है, मगर बेचने वाला कौन है? मुसलमानों की जानों को, मालों को बेचने वाला कौन है? तो सब जानते हैं। कुरान मजीद का ऐलान है, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जानों का ज्यादा मालिक है। सुभान अल्लाह, मुसलमानों की जानों का ज्यादा मालिक है। तो बेचने वाले हैं मुस्तफा, खरीदने वाला है खुदा, बेचने वाले हैं मुस्तफा, और जो बेची गई मुसलमानों की जान और अमवाल और कीमत ठहराई गई जन्नत। कुरान के हमारा कि मुसलमान की जान इतनी कीमती है कि जन्नत के बदले हमने खरीदा है मुसलमान की जान को और उनके अमवाल को। बेचने वाले हैं मुस्तफा। क्या कोई कह सकता है कि जितने मुसलमान हैं, कोई कह सकता है कि अल्लाह ने उनसे बराह रास्त कलाम किया था कि मैं तेरी जान खरीद रहा हूं, मैं तेरा मकान खरीद रहा हूं, मैं तेरा घर खरीद रहा हूं, मैं तेरे अमवाल जो कुछ तेरी मिल्कियत में है वो खरीद रहा हूं? कभी ऐसा हुआ किसी से ऐसा सौदा होता है पाया? नहीं नहीं, हमने तो देखा तक नहीं है। खरीदने वाला कैसा है हमने देखा तक नहीं है। तो ये सौदा हुआ तो कैसे हुआ? खरीदार तो खुदा है और मुसलमानों की जानो माल ये बिकाऊ माल और जन्नत कीमत ठहराई गई। तो यकीन जानिए, कुरान ने कहा कि बेचने वाले हैं मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस जान के भी मालिक मुस्तफा है, सारे जहान के भी मालिक। कोई दूसरे की चीज कोई थोड़ी बेच सकता है। जिसकी चीज अपनी होगी तो वो वही बेच सकता है। अच्छा साहब, तो बेचने वाले हैं मुस्तफा। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हम जाने तो सबके पास है, जितने इंसान है जान सबके पास है, मगर सबकी जान नहीं बिकी है, सबकी जान नहीं बिकी है। अहले ईमान की जान बिकी है। सुभान अल्लाह, अहले ईमान की जान बिकी है। मगर तो पता चला कि हमारी जानों को बिकने के लायक बनाया किसने है, हमारे अमवाल को बिकने के लायक बनाया किसने है? तो आवाज आई कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर। हमें क्या खबर है, हमारी जान इतनी कीमती। मुस्तफा ने हमारी जानों को बिकने के लायक बनाया। बिकने के लायक बनाया। अच्छा, बेचने वाले के लिए जरूरी है कि भाई वो खरीदार से भी मिले, खरीदार को भी देखे। ये सौदा तय पाया है तो जरूरी है कि वो खरीदार को भी से मिले, खरीदार को देखे कि खरीदने वाला कौन है, और कीमत को भी देखे, कीमत को भी देखे कि कीमत जो ठहराई गई है वो कैसी है, वो कैसी है। तो जानते हैं, इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को मेराज कराई कि हबीब आओ, खरीदार को भी देखे जाओ, कीमत को भी देखे जाओ। सुभान अल्लाह, खरीदार को भी देखे जाओ और कीमत को भी देखे जाओ। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम शब मेराज, सुभान अल्लाह, जल्दी जाओ यार। असल में देखिए, अच्छी और सच्ची तकरीर बड़ी मेहनत से तैयार होती है। थोड़ा सा खलल पड़ जाता है, ज़हन को हाजिर और नाजिर करना पड़ता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि खरीदार खुदा, बेचने वाले हैं मुस्तफा। तो बेचने वाले के लिए जरूरी है कि वो खरीदार को भी देखे और जिसके बदले वो चीज बेची जा रही है उसको भी देखे। तो आका अलैहिस्सलाम को सुभान अल्लाह रब ने बुलाया कि हबीब ये सौदा ऐसे नहीं हुआ है, आओ
خریدار کو بھی دیکھ جاؤ، اور خریدار نے جس چیز کو قیمت ٹھہرایا ہے اس کو بھی دیکھا۔ تو حضور تشریف لے گئے، خریدار کو بھی دیکھا اور جنتی محلوں کو بھی دیکھا، کس کی کون سی جنت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جنت کی سیر فرما رہے تھے، ایک سبز رنگ کا محل نظر آیا، سرکار کی سواری رک گئی، فرمایا جبریل یہ سبز رنگ کا محل سب سے جدا محل ہے، یہ کس کا ہے؟ تو جبریل تھر تھر کانپ اٹھے، کہ کہیں سرکار کے قلب اقدس کو صدمہ نہ پہنچے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، وہ جو آپ کے بیٹے امام حسن ہے نا، یہ امام حسن کا جنتی محل ہے، اور شہادت کے وقت ان کا چہرہ سب پھر سرخ رنگ کا محل نظر آیا، سرکار نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں سرکار یہ شہید کربلا کی جنت ہے، یہ شاہ کربلا کی جنت ہے، یہ ان کی جنت ہے، وہ خون میں نہائیں گے، اس لیے محل بھی سرخ رنگ کا انہیں عطا کیا گیا۔ تو حضور نے خریدار کو بھی دیکھا، اور مسلمانوں کی جان اور مال تو وہ دیکھ ہی چکے تھے کہ کس کی جان کتنی قیمتی ہے، سبحان اللہ، کس کا مال کس قدر برکت والا ہے، وہ تو دیکھ ہی چکے تھے، فرما چکے تھے کہ سب کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف، سبحان اللہ، ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہے، وہ تو سب کی جانب کو ملاحظہ فرما چکے تھے۔ فرمایا میرا عمر جس راہ سے گزرتا ہے شیطان بھی ڈرتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے۔ میرا عثمان ایسا باحیا ہے کہ فرشتے بھی اسے حیا کرتے۔ ایک بات میں کچھ فرقے ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم علی سے محبت کر رہے ہیں، نہیں، یہ جھوٹ ہے، مکاری ہے، جو علی سے محبت کرے گا وہ عثمان غنی سے محبت کرے گا۔ آج روافظ کے مکر و فریب کے کتنے لوگ پھنس گئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں نبی سے زیادہ تو جانتا ہے، نبی نے اپنی بیٹیاں عثمان غنی کو دی۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بک رہے ہیں تو اہل بیت کو خوش کر رہے ہیں۔ کیا نبی سے زیادہ تو علم والا ہے، نبی سے زیادہ یقین والا ہے؟ میرا نبی تو عالم ما کانا وما یکون ہے، سبحان اللہ، جو ہوا اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو بہت ڈھول بجا کر، داماد اچھا ہونا چاہیے، کوئی اس کے اندر کمی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ سوچو کہ جب مصطفیٰ اپنی بیٹی کے لیے داماد کا انتخاب کریں گے، یہ نام محمد نام ہے، اور مصطفیٰ سبحان اللہ ان کا لقب ہے، ایسے چنے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ نے ساری کائنات میں محمد کو چنا ہے۔ اس لیے سرکار والے سے پاک نے فرمایا صحابہ کرام کو درجہ بدرجہ مانو، یہ اہل سنت کا مسلک یہی ہے، سبحان اللہ، درجہ بدرجہ مانو، ان کے مراتب اللہ اکبر، ہم جیسے نکمے کیا جانا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کے کسی فعل پر، یاد رکھیے، نبی کے کسی فعل پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ وہ آپ سے مشورہ لینے آئیں گے کہ ہم یہ کریں کہ نہ کریں، آپ ہوتے کون ہیں؟ نبی حاکم مطلق ہوتا ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تب بھی آپ کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں نہ بھول ہو سکتی ہے، نہ وہاں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر معاذ اللہ نبی سے غلطی ہو جائے تو امت کا کیا حال ہوگا؟
اگر معاذ اللہ نبی سے گمراہی ہو جائے یا ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے، ان سے غلطی ہو جائے تو امت کس راہ پہ چلے گی؟ نبی معصوم ہوتا ہے، اور قرآن نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محبوب جو تو بولتا ہے میری مرضی۔ سبحان اللہ، بہت الحمدللہ۔ رات تو سیدنا عثمان غنی پرابلم کی حصے میں نبی کی 2 بیٹے ہیں۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، کسی پر اعتراض نہ کرو۔ ہاں بالخصوص انبیاء علیہ السلام صاحب، وہ آپ اس سے زیادہ علم والے ہیں، اس سے زیادہ تم جانتے ہو۔ نبی کے کسی فعل پر اعتراض کرنا، نبی جو کرے جو کہے آمنا صدقنا کرو۔ آپ اور ہم ہوتے کم ہیں، کیونکہ نبی جو بولتا ہے وحی الہی سے بولتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن فرما رہا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح، قرآن رسول کی رفتار کو سبحان اللہ ذرا کہتا ہے، رسول کی گفتار کو وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، رب کی مشیت سے بولتا ہے اور کرتا ہے۔ جی تو بات چل رہی تھی کہ سرکار نے ملاحظہ فرمایا جنت ہے، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نبی مالک جنت ہے، مالک 2 جہان ہے۔ سبحان اللہ، ہاں سب کچھ انہی کا ہے، سب کچھ انہی کا ہے، ہمارا کیا ہے؟ سب کچھ انہی کا ہے۔ سبحان اللہ، انہی کا ہے۔ تو جنت آؤ حبیب آؤ، مجھے بھی دے کے جاؤ، قیمت کو بھی دے کے جاؤ، جنتیں دے کے جاؤ کہ کس کی کون سی جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مال تو تم نے دیکھا، اب جس قدر قیمتی جان، سبحان اللہ، سب کی جانیں یکساں نہیں ہے۔ میرے حسین کی جان جتنی قیمتی ہے امت میں کسی کی جان اتنی قیمتی نہیں ہے، اتنی قیمتی نہیں ہے۔ ہاں اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ درمیان امت آنکھیں وہاں جناب، درمیان امت آنکھیں وہاں جناب، ہم جو حرف قل هو اللہ در کتاب فرما رہے ہیں، جیسے قرآن پاک میں قل هو اللہ چمک رہا ہے، ایسے ہی حسین امت میں چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب کوئی چیز کوئی خرید لیتا ہے تو اس کی مرضی کیسے لی جائے گا؟ ہماری مرضی کا ہے، تو جب ہماری جان تو بک چکی ہے، ہماری جان تو بک چکی ہے، ہمارے اموال بک چکے ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں ان کو مردہ مت کہیو، بلکہ وہ زندہ ان کی جان، کیونکہ اللہ نے خرید لیا ہے، ہماری جان کو خرید لیا، ہمارے اموال کو خرید لیا۔ تو اب ہم کون ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے طلب فرمائے کہ لا اپنی جان حاضر کر دے، لا اپنے اموال میری بارگاہ میں حاضر کر دے۔ آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اہل بیت اطہار کے مقدس کردار کا مطالعہ کیجئے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، تو آپ کو ہمیشہ یہی واقعہ ملے گا کہ رب تعالیٰ نے جو بھی اسے مانگا فوراً ان پاک لوگوں نے حاضر کر دیا۔ ہم تو وقت پر نماز بھی نہیں پڑھ رہے، مالک کا بلاوا ہوتا ہے، ہم تو وقت پر نماز بھی نہیں پڑھ رہے، لیکن امام علی مقام سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام نے آواز دی کہ حسین اس وقت آپ کی ضرورت ہے، ضرورت ہے، میں مرجھا گیا ہوں، میں مردہ ہو چکا ہوں، اگر مجھے زندگی چاہیے تو حضور آپ کی ذات برکات ہے۔ امام علی مقام نے پھر ایسی زندگی دے دی، ایسی زندگی دے دی کہ دین است حسین دی بنا است حسین، دین است حسین دی بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ حسین۔ حضرت سید شہیدوں کی جانیں دیکھو، یہ اپنی جان بچا سکتے تھے مگر نہیں، آپ لوگوں نے اپنی جان راہ مولا میں حاضر کر دیا کہ مولا
मैं कौन होता हूँ, ये तेरी चीज है। जब तो हुक्म फरमाएगा, हमारी जान हाजिर है, हमारी औलाद हाजिर है, हमारे अमवाल हाजिर है, सुभान अल्लाह। तो ये है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है मुसलमानों की जानों को और मालों को जन्नत के बदले। हजरत रबिया बिन काब बहुत मशहूर सहाबी रसूल हैं। ये हुजूर की खिदमत में रहते थे। अगर वजू के लिए पानी की हाजत है लाते और सरकार को वजू कराया करते थे जी। ये हुजूर के खादिमों में से थे। एक रोज दरियाए करम जोश में आया और फरमाया, सल रबिया, ए रबिया मांग ले, क्या मांगता है, जो मांगेगा दिया जाएगा। हुजूर ने उसे फरमाया, सल रबिया मांग। हज़रत हुजूर का ये फरमान ही बता रहा है कि मेरे नबी सारे जहान के मालिक हैं, क्योंकि मांगने वाला कोई भी मांग सकता है। तो रबिया से कहा, सर रबिया, ये रबिया मांग ले, जो जी चाहे मांग ले, मैं तुझे अता करूंगा। तो हजरत रबिया अर्ज करते हैं, सरकार अस्अलुका मराफिकतुका फी जन्नह, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूँ, गुलामी चाहता हूँ। जैसे यहाँ कदमों में रहता हूँ, ऐसी जन्नत में भी मुझे आप अपने कदमों से जुदा न फरमाएं। तो सरकार ने फरमाया, दे दिया, जन्नत दे दी। और गैर ज़ालिक, क्या इसके सिवा और कुछ मांगना? मिशका शरीफ की हदीस है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने शरह सुदूर में इसका जिक्र फरमाया। तो हुजूर ने फरमाया, आओ गैर ज़ालिक, क्या इसके अलावा और कुछ तुझे मांगना? तो बोले, नहीं बस यही काफी है, आपकी रिफाकत मिल गई, गुलामी मिल गई, तो और मुझे क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, इस गुलामी पर बादशाही कुर्बान है। सरकार आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। तो सरकार ने फरमाया, इन्नी अला कसरती सुजूद, कसरती सुजूद से मेरी मदद करो। यानी मैंने जन्नत तो दे दी है, जन्नत दे दी, लेकिन अमल से बेनियाज नहीं हो सकते हो। हाँ, अमल से बेनियाज नहीं हो सकते हो, अमल करना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया कि कसरत सुजूद किया करो, सुभान अल्लाह, यानी एक कसरत से इबादत किया करो, तो ये जरूरी है। हुजूर तो हुजूर है। बड़ा दिलचस्प वाकया है, बड़ा दिलचस्प वाकया है, सुभान अल्लाह। उनके गुलामाने गुलाम जन्नतें बांटते हुए नजर आते हैं। मौला अली को आपने क्या जाना, मौलाए कायनात की वो ज़ाते पाक है कि नबी फरमाते हैं, हर कोई चाहता है मुझे जन्नत मिल जाए, और जन्नत ये चाहती है मुझे अली मिल जाए, जन्नत ये चाहती है मुझे अली। क्या शान है मौलाए कायनात की, सुभान अल्लाह। जन्नत खुद मुतमन्नी है जी। नबी ने फरमाया कि ज़हरा से मोहब्बत करने वाला, मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करने वाला, नारे दोज़ख उस पर हराम। ये पाक लोग हैं, गुलामाने गुलाम, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, तूबा मन रहानी व तूबा मन रहानी। नबी फरमाते, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि बशारत है उसके लिए, मुबारक है वो जिसने मुझे देखा है, और उसके लिए भी बशारत है जिसने मेरे देखने वाले को देखा है। कहिए, जब गौसे पाक के दीदार का ये आलम है, बरकतें हैं, तो रसूल पाक के का दीदार जिन खुश नसीबों ने किया है, सुभान अल्लाह, उनकी रिफत व अजमत तक हमारे वहम गुमान की भी रसाई। वाकया बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा कि एक दिन जुबैदा खातून जो मलिका थी बगदाद की, उसकी सवारी गुजर रही थी, और हजरत बहलोल दाना जी बहुत बड़े मजलूब और दरवेश गुजरे हैं। तो वो दरियाए तजला के किनारे बैठे हुए रेत के घरौंदे बना रहे, जैसे हम लोग भी बचपन में खेला करते थे। तो वो रेत के घरौंदे बना रहे थे। जुबैदा का गुजर हुआ, कहा हजरत आप ये क्या कर रहे हैं दरिया के किनारे बैठकर? कहा जन्नती महल बना रहा हूँ। जुबैदा कान खड़े हो गए, कहा ये रेत के घरौंदे और जन्नती महल? तो कहने लगी कि अच्छा जन्नती महल बना रहे हैं, तो कोई ये महल बेचते भी है? फरमाया हाँ हाँ बेचता भी हूँ।
تو کہا کہ ایک محل کی کتنی قیمت ہے؟ تو کہا 30 درہم۔ زبیدہ نے فوراً 30 درہم بہلول کی بارگاہ میں حاضر کر دیا اور کہا حضور میں نے ایک جنت خریدی۔ کہا ہاں تیرے نام میں نے ایک جنت کر دی۔ اتنے اللہ والوں کی قدرت دیکھو، اللہ کے اوپر کہاں بولو ارے کون دے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان نے غلام فرمایا کہ میں نے جنت دے دی۔ زبیدہ خوشی خوشی گھر واپس آئیں، یعنی محل آ گئی۔ جب ہارون رشید سے ملاقات ہوئی تو بہت خوش تھی۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ سارا واقعہ بتایا کہ میں دریائے دجلہ سے گزر رہی تھی، وہی حضرت بہلول دانا مجذوب وہ دریا کنارے بیٹھے ہوئے ریت کے کھروتے بنا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بنا رہے ہیں؟ کہ بولے کہ جنتی محل بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ایک محل کی قیمت کتنی ہے؟ بیچتے بھی ہے؟ کہا ہاں بیچتا بھی ہوں۔ 30 درہم انہوں نے مانگے اور میں نے دے دی۔ ہارون رشید نے کہا کہ اسی لیے تو کہا عورتیں بڑی ناقص العقل ہوتی ہیں۔ ارے بابا یہ ریت کے گھروندے ہو کہیں جنتی محل ہو جائے، انہوں نے تجھے بالا فضلا دیا ہے، ریت کے گھروندے کہیں جنتی محل۔ مگر زبیدہ بزرگوں کے متفق تھی۔ ہوا کیا کہ ہارون رشید تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب رات ہوئی اور تو بخت خفتہ بیدار ہوا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، جنتی باغات ہیں، جنتی محل ہے۔ تو سیر کر رہے تھے، ایک محل کے دروازے پہ لکھا دیکھا یہ زبیدہ کا محل ہے، یہ زبیدہ کا محل ہے۔ ہارون رشید نے سوچا کہ بیوی کے ہر مال پر شوہر کا تو قبضہ ہو ہی جاتا ہے، لہٰذا آؤ چلیں دیکھیں کہ زبیدہ کا محل کیسا ہے۔ جیسے دروازے تک پہنچے فرشتوں نے دھکا دے کر باہر کھلا نہیں آ سکتا۔ یہ میری بیوی کا محل ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا یہ دنیا نہیں ہے جناب، کہ دنیا میں شوہر بیوی کے ہر مال پر قبضہ کر لیتا ہے، یہ آخرت ہے۔ دنیا میں جو کرے گا اسی کو اجر ملے گا۔ آپ نے یہ جنتی محل نہیں خریدا ہے بلکہ زبیدہ نے خریدا ہے، لہذا وہ جب آئیں گے تو محل میں داخل ہوں گے۔ اب ہارون رشید کے کان کھڑے ہوئے، کہاں کی نیند اور کہاں کا آرام، کروٹیں بدلنے لگا کہ ہائے میں نے مذاق اڑایا تھا لیکن یہ بات تو سچی ہے۔ زبیدہ کو جھنجھوڑ کر جگایا، کہا مجھے بھی بہلول کی بارگاہ میں لے چلو، میں بھی جنتی محل خریدنا چاہتا ہوں۔ زبیدہ نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، رات ہے، ابھی رات ہے، صبح کا انتظار کروں۔ کہا کہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو ممکن ہو ان کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ بہرحال صبح ہوئی اور ہارون رشید پہنچ گیا۔ حضرت معمول کے مطابق دریائے دجلہ کنارے بیٹھے بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جنتی محل بنا رہا ہوں۔ کہا کیا اس کو فروخت بھی کرتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں بیچتا بھی ہوں۔ تو کہا کہ پھر مجھے بھی بیچ دیجئے، ایک محل جنتی محل میرے نام کر دیجئے۔ حضور کیا دینا ہوگا، قیمت کیا ہے؟ تو بولے کہ ایک جنتی محل کی قیمت 30,000 درہم ہے، 30,000 درہم ہے۔ ہارون رشید بہت چکر رہ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے تو ہندوستان کے بلیک مارکیٹ والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، ابھی تو کل ہی 30 درہم میں بیچا تھا اور ایک رات نہیں گزری کہ 30,000 درہم، دام اتنا بڑھ گیا۔ تو بہلول مسکرائے اور فرمایا تیری بیوی نے بغیر دیکھے خریدا تھا، تو دیکھ کر کے آ رہا ہے، تو دیکھ کر کے آ رہا ہے، اس لیے قیمت بڑھ۔ یہ اللہ والوں کو بے خبر مت جانیو، بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے، سبحان اللہ۔ جب حضور کے غلامان غلام جس کو چاہیں جنت عطا کر دیں تو اہل بیت کی شان کیا کہنا، سبحان اللہ۔ مولا جس کے حق میں جو فرما دے تو پھر رب تعالیٰ ان کی دعا کو کیسے رد فرمائے گا۔ حضرات میں تو دلیلہ آپ کا خادم اور حاضر باشو سید سلیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس ہو رہا ہے اور حضرت کا قل شریف ہوگا۔ اب وقت مقررہ پہ قل شریف ہوتا ہے، بس یہی میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ناز کے بالوں کا صدقہ زہرا کے لالوں کا صدقہ آقا ہم سب کو دیجھے کربلا والوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارثی خدا لو سلام آقا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع یوم الجزاء. بیٹھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل